آگے ہے آیت 28 سے 34 رکوع نمبر 17 اللہ کے انعامات اور انسان کی ناشکری. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. آپ کہتے ہیں یہاں اللہ کی نعمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لوگ کون سے ہیں؟ مکہ والے. اللہ نے مکہ والوں کے پاس اپنا نبی بھیج دیا اور لوگوں نے ان کی قدر نہ کی، ہجرت پہ مجبور کر دیا. اگر مکہ والے نبی کا ساتھ دے دیتے تو مدینہ نہیں تھا بننا. شاید کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ناقدرے رویے کے نتیجے میں دوسری جگہ آباد ہو جاتی ہیں، ورنہ دل تو کبھی نہیں چاہتا کہ کسی جگہ کو چھوڑ کر ایک سے دوسری جگہ جائیں. مکہ کے لیے اللہ کے نبی روتے تھے. جب ہجرت کے موقع پہ اس مقام پہ آئے جہاں دوبارہ مکہ نظر آ رہا تھا تب رونے لگے، کہ مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کے رہنے والے ایسا نہ کرتے. بخار ہونے لگا تھا. اب دیکھیے جگہوں کی بھی محبت دل سے نکالنی پڑتی ہے اللہ کے رستے کے بننے کے لیے. اسی لیے نہ شکری اور نہ قدری کی بات کر کے یہاں اللہ نے کیا بتایا کہ اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا. اب ذرا سوچیے اگر اللہ کے نبی آخری دم تک مکہ میں رہتے تو سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہوتی؟ مکہ میں ہوتی. چھین لیا نا یہ حق لوگوں نے اپنے آپ سے. اللہ اکبر. اور قوم کو ہلاکت میں کیسے ڈالا کہ نبی کے فیض سے فیض نہیں لیا. کیا ہوا؟ کہاں اتارا قوم کو؟ یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے. انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہے. میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ محبت. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں. اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی. اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو ان کو پورا گن نہیں سکتے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. کیا سیکھا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانا، اللہ کا شریک نہیں بنانا، ظلم نہیں کرنا، کھلے اور چھپے خرچ کرنا اور نماز قائم رکھنا. جب آپ یہ سارے کام کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. آخر ایک ابراہیم اکیلے ہی تو نہیں تھے ایسے جن کو اللہ نے چنا. آپ کو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے چن سکتا ہے، اور اسی طرح سے آپ جتنا زیادہ اللہ کی طرف آتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آتا جائے گا. اب آگے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خوبصورت دعاؤں کا تذکرہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہوا. آیت نمبر 35 سے 41 رکوع نمبر 18 ہے. ابراہیم کی دعاؤں سے مرکز اسلام کا قیام بنا. اللہ ہمیں بھی اچھی خوبصورت دعائیں کرنے والا بنا دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ. اور ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد یعنی حضرت اسماعیل، اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے قریب بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے. اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے ہم جو کچھ چھپائیں اور جو ظاہر کریں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے.
اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی. اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے. ابراہیم کی خوبصورت دعاؤں میں سے ایک دعا آیت 35 میں ربی اجعل ھذا البلد آمنا. اللہ اس شہر کو ٹینشن فری زون بنا دے. وجنبنی اور اجتناب کرنے والا بنی یا مجھ کو اور میرے بچوں کو کس سے ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کو پوجیں. کیا آج کے مسلمان کو بھی یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ سچ بتاؤں آج ان دعاؤں کے بغیر ہماری نسلیں نہیں بچیں گی. وہاں تو نقلی بت تھے نا، یہاں اصلی ہیں. اس دور میں تو لکڑیوں اور پتھروں کے بت پوجے جاتے تھے. آج تو اصلی انسان وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی بنا ہے. اور یہ دعائیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ دین اور دنیا دونوں مانگی لیکن پرائرٹی دین کو دی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے کسی حد تک تو اپنے گھروں کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی نسل صحراؤں میں پروان چڑھائی تاکہ فطرت پہ پلے اور ابراہیم کی دعاؤں کو قبول کروانے میں مددگار ہو. آپ میں اس مشکل جملے سے کیا سمجھے؟ آپ نے بچوں کے زیادہ لاڈ مت دیکھے، عیش کوش کر دیا. علامہ اقبال نے کہا تھا رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تانا سانی. کیا آج ہمارے بچے تانا سانی ہو گئے؟ بوڑھا باپ آج بھی زیادہ کام کرتا ہے اور اگر گھر میں دادا ہے نا تو وہ گھر کا سب سے ایکٹیو پرسن. باپ ہو سکتا ہے گھاس بھی کاٹ لے اور بیٹا لقمہ بھی نہ توڑے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اس نسل سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والے بچے نکلے تو بالکل رف اینڈ ٹف پالیے مجاہدانہ زندگی. بنی اسماعیل خشک اور غیر آباد بیابان میں بسائے گئے، یہ اللہ کا پروگرام تھا. ایسے لوگ فطرت کی پکار پہ توحید کے نغمے کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں. جتنے بچے نعمتوں میں پلتے ہیں اتنے بگڑتے ہیں الا ماشاءاللہ. دوبارہ شرک کب آیا؟ جب وہاں پھلانے لگ گئے. آج کیا ہے؟ بگڑے ہوئے لوگ ہیں. تو آپ اور میں ذرا سا اس سارے سے اپنے عمل کے نقطے لے کر اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ ہم سے بھی ایک نسل تیار کروا. آپ کا میرا کام اس وقت پتہ کیا ہے؟ نسل سازی. بچے پیدا کوئی بھی کرے، آپ نے میں نے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور میں اکثر آپ سے کہتی ہوں اپنے چھوٹے بچوں کو لایا کریں. وہ بچے جو بیٹھ سکتے ہیں نا، یعنی میرا خیال ہے 5-6 سال کا بچہ بھی پیچھے آرام سے آپ کاغذ قلم دے دے بیٹھ جائے گا. بچوں کو ساتھ رکھا کریں. رات کو تراویح اور خاص طور پہ جہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا خلاصہ، بچوں کو لے کے جائیں، ان کو کاپیاں پین دے کے جائیں. آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم جو نکلا تھا نا، تھا تو یہ معجزہ، لیکن اس کے پیچھے ماں اور باپ کی قربانی تھی. آج جو ماں باپ اپنے بچوں کے ذرا سے روزی پانی کو کم کریں گے نا، اللہ ان کو زمزم کے معجزے دے گا. کر کے دیکھیے. غیر معمولی نعمتیں ملتی ہیں نا تو انسان کے اندر شکر کا غیر معمولی جذبہ ابھرتا ہے. یہ وہ حکمت تھی ابراہیم کی اس دعا میں کہ صحرا میں ان کو پھلوں کی روزی دے. اور بڑھاپے کی اولاد دل میں رہتی ہے، مائیں اس کو اٹھا اٹھا کے پھرتی ہیں، سوتے ہوئے میں بھی اس کو دیکھتی رہتی ہیں یہ کرتا کیا ہے. تو ابراہیم کی ان دعاؤں میں وہ سارے جذبے آپ محسوس کیجئے جو ایک سچے بندے کے دل سے اللہ کی محبت کے بعد پھوٹتے ہیں، ایک چشمے کی طرح. جس کے اندر اپنے ابدیت کا احساس ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے اس کا اختیار کرتا ہے. اور پھر وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ میرا حق نہیں ہے، بس تو اپنی عطا سے دے دے. میرا بھی آج کے اللہ ہماری اوقات تو نہیں ہے اتنی بڑی بڑی دعائیں کرنے کی، لیکن ہمارے ذریعے سے بھی کچھ زمزم کے چشمے جاری کروا دے. توفیق مانگیے، دعا مانگیے، اللہ آپ کو دے گا. اور پھر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا صرف ان کو آخرت دینا اور دنیا میں روکھی سوکھی کھائیں، اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. لیکن سب سے بڑا ان کا مسئلہ دنیا نہ ہو، آخرت ہو. آج بھی جو ایسی دعائیں کرے گا جو پیغمبروں نے کر کے سکھا دی
تو اللہ ان کو ضرور قبول کرے گا۔ اب بالکل آگے سورت کا جو تتمہ ہوگا اس میں آپ کچھ چیزیں دیکھیں گے، لیکن اللہ کی رضا لے کچھ عمل نوٹ کیجئے۔ امن کی دعائیں کرنا ہے، اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، انبیاء کی پیروی کرنی ہے، والدین کی معافی کی بھی دعائیں کرنی ہے، اور اولاد کے نماز قائم کرنے کی دعائیں کرنی ہے، اور اولاد کے شکر گزار بننے کی دعائیں کرنی ہے۔ آگے آیت 42 سے 52، رکوع 19، قیامت کی منظر کشی اور ظالموں کی حسرتیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ کتنی وحشت ہوگی اس دن۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس وہ عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت ہی دے دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے پلٹنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے بستے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہو جائیں گے، پھر اس دن آپ گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں ملے جلے ایک وقت جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ علاج کیا ہے؟ آخری آیت میں ھذا بلاغ، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ، اناؤنسمنٹس، خبر نامہ، نیوز چینل، نیوز بلیٹن۔ کیا ہے خبر؟ کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سمجھ سوچ لیں۔ بڑا پیغام ہے، ھذا بلاغ، اس کو پہنچائیے، اس کو پہنچائے بغیر دنیا نہیں بدلے گی۔ آپ کا میرا یہی کام ہے، امت مسلمہ کا یہی منصب ہے، کنتم خیر امت یہی ہے، کذالک جعلناکم امتا یہی ہے، هو سماکم المسلمین یہی ہے، لوگوں کی آخرت کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت کو بگاڑ دیں۔ آپ دیکھیے جہنم کے جو مناظر ہے اس کو سوچ کر چھرچری نہیں آتی؟ اے سی بند ہو جائیں تو دیکھیں ہم کیسے سکون سے بیٹھے، پھر سر کے اوپر سے چھت ہٹ جائے تو کیسے ہم پریشان ہو، دنیا کی تھوڑی سی گرمی نہ برداشت ہو تو کیا آخرت کی برداشت ہوگی؟ تو اپنے لیے عمل کے نقطے لیتے ہیں، اللہ کی ڈھیل کو رحمت نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا ہے، رسولوں کی پیروی کرنی ہے، بری چالیں نہیں چلنی، انسانوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے اور نصیحت حاصل کرنی ہے۔ سورۃ ابراہیم بھی پوری ہوئی اور ایک آیت کے ساتھ پارہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ پیغام کیا ہے سورۃ ابراہیم کا؟ آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر الہ واحد کا طریقہ اختیار کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ شیطان کے فریب میں آ کر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی، کیونکہ قیامت کے دن وہ دھوکہ دے دے گا۔ زندگی میں اللہ اور رسول کی گواہی دینی ہے تاکہ قبر کا معاملہ آسان ہو اور یثبت اللہ الذین آمنوا والی بات ہمیں ملے۔ اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، کیا میں صبر اور شکر کی مثال بننے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میرا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کو مانتی ہوں؟ چند سیکنڈ سوچیں تو گھبراہٹ ہونے لگے گی۔
کیا میں نے آخرت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ اور اگر جواب یس میں ہے تو الحمدللہ کہیں، نو میں ہے تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بدل دے۔ آگے سورۃ ہجر ہے، ایک قوم کے نام پہ، ایک ہی آیت ہے اس میں، اس بارے میں 15ویں نمبر کی سورہ۔ ٹاپک لکھ لیجئے، قرآن کی کوئی بھی بات مشکل اور الجھی ہوئی نہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین کی۔ کیا پتہ چلا کہ اس کتاب کی قدر کرو۔ یہ کتاب ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتاتی ہے، اور یہی کتاب ہے جو دنیا میں جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ الحمدللہ اس پہ پارہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خود سے سوچئے کیا سمجھا، کیا سیکھا، کیا پایا۔